نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلی علیہ وآلہ۔ بعد از حمد و صلاۃ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ تعالی ہم سب کا آج کی اس محفل پاک میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت کے اختصار کے پیش نظر چند ایک باتیں عرض کرنی ہے اس محفل پاک کے حوالے سے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہر ماہ محفل 14ویں شریف 14 تاریخ کو منعقد ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور نسبتیں بھی شامل ہیں جس طرح مجھ سے قبل بیان کی گئی ہیں کہ ایک ہمارے بڑے بھائی جان جناب محمد عبد الماجد حسین صدیقی مرحوم و مغفور، ان کا چہلم شریف بھی ہے، اور دادا جی رحمۃ اللہ علیہ صوفی باصفا ولی کامل حضرت مولانا محمد اسماعیل نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی عرس شریف کا ہے اسی ماہ کے اندر، اور تاجدار نقشبند، تاجدار صداقت، خلیفہ رسول جانشین مصطفیٰ، امیر المومنین، رازدار نبوت، مزاج شناس رسالت، مظہر انوار و تجلیات الہیہ، عکس جمال مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، حضرت امیر المومنین سیدنا عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بھی عرس پاک کا یہ مہینہ ہے جمادی الثانی شریف۔ تو میں ترتیب کے ساتھ ایک ایک بات سب کے ریلیونٹ جو ہے وہ کرتا جاؤں گا تاکہ تمام کی بارگاہ میں ہماری حاضری جو ہے وہ لگتی جائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو سب سے پہلا تعارف ہے کہ وہ صحابی رسول ہے، اور آپ سے جو سلسلہ چلتا ہے طریقت کا، وہ ایک جو نسبت ہے وہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ وہ نقشبندی جو آج سلسلہ ہے نا، وہ سیدنا صدیق اکبر سے جا کے اٹیچ ہوتا ہے، اور قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو قادری فیض بھی تھا اور نقشبندی شرک پور شریف کے ذریعے آپ جو ارادت تھی آپ کی وہ نقشبندی سلسلہ ہے، اسی وجہ سے صدیقی جو ہے وہ لکھوایا جاتا تھا۔ تو یہ ایک خاص سلسلہ ہے کہ یہ واحد سلسلہ ہے، ہر سلسلے کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن جو نقشبندی سلسلہ ہے یہ وہ سارے سلاسل میں واحد سلسلہ ہے جس میں 2 صحابہ کرام کا واسطہ آتا ہے۔ باقی جتنے سلاسل ہیں ان میں ایک صحابی کا واسطہ آتا ہے، تو سلسلہ نقشبندیہ کے اندر 2 صحابی جو ہیں ان کا واسطہ آتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو یہ 2 صحابہ کا واسطہ آتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو پہلی شان ہے کہ آپ صحابی ہیں، اور صحابی اتنا بڑا درجہ ہے کہ کائنات کے اندر نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، اور جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں نہ آ سکتا، اسی طرح قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ جتنی بھی کوئی عبادات کر لے، ریاضتیں کر لے، نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، سخاوتیں کر لے، وہ روحانیت کے مختلف درجات اور مراتب تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن صحابی کا درجہ نہیں پا سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ سارے درجے جو روحانیت کے اندر آتے ہیں، وہ زاہد کا درجہ ہو، وہ عابد کا درجہ ہو، وہ متقی کا درجہ ہو، وہ سالک کا درجہ ہو، وہ قطب کا درجہ ہو، وہ غوث کا درجہ ہو، وہ شہید کا درجہ ہو، وہ غازی کا درجہ ہو، یہ سارے درجات عبادت کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں، اور صحابیت کا درجہ نبی پاک کی زیارت سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے کہ پتہ چلا، علماء فرماتے ہیں کہ کروڑوں نفل، کروڑوں سجدے
اور کروڑوں سخاوتیں، کروڑوں حج اور عمرے بندے کو اس درجے پہ نہیں پہنچا سکتے جہاں مصطفیٰ کریم کی ایک نگاہ پہنچا دیتی کہ صحابی کے یہ حضور کی نظر کا کمال ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر اور آپ کا جو دوسرا مقام ہے کہ آپ کی صحابیت کا ذکر اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، صاحب کا لفظ سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کی 4 پشتیں مقام صحابیت پر فائز ہے۔ یہ بھی آپ کی امتیازیت ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے سسر پاک ہیں آپ، نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ام المومنین سید عائشہ الصدیقہ، یہ سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں جو ساری امت کی ماں قرار پائی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کے اندر میرے آقا نے فرمایا 360 عادات اہل جنت کی ہیں، کسی مومن کے اندر ایک بھی وہ عادت آ جائے وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ میرا ایک ایسا امتی بھی ہے جس کے اندر اللہ نے ساری عادات جمع کر دی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون خوش نصیب ہے؟ فرمایا وہ میرا پیارا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا جنت کے دروازوں کے نام عبادات کے ساتھ منسوب ہیں، باب الصلاۃ نماز کے ساتھ، باب الحج حج کے ساتھ، باب الریان روزے کے ساتھ ہے۔ قیامت والے دن جب اہل جنت جنت میں جانے لگیں گے، کوئی روزے کے دروازے سے داخل ہوگا، کوئی نماز کے دروازے سے داخل ہوگا، کوئی حج کے دروازے سے داخل ہوگا، کوئی زکوٰۃ کے دروازے سے داخل ہوگا، لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جو جنت کے ہر دروازے سے اسے آواز آئے گی۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا حضور وہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر وہ تو ہی ہے کہ جس کو قیامت والے دن جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی۔ آج نمازی نماز پڑھتا ہے جنت کے اشتیاق میں، روزے دار روزہ رکھتا ہے جنت کے اشتیاق میں، حجی حج کرتا ہے جنت کے اشتیاق میں، سخی سخاوت کرتا ہے جنت کے اشتیاق میں۔ قربان جائیے صدیق اکبر کی عظمتوں پر کہ ہم عبادات کریں جنت کے اشتیاق میں، اور ابو بکر صدیق ہے جنت کا ہر دروازہ صدیق اکبر کا مشتاق ہے کہ آپ ہم سے گزر کر جنت میں جائیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام و مرتبہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے بھی اسلام کے لیے کوئی خدمت سر انجام دی ہے میں نے سب کے بدلے دے دیے۔ کسی نے مال خرچ کیا، کسی نے جان لٹا دی، کسی نے اولاد کو وقف کر دیا، کسی نے وقت دیا ہے، میں نے سب کے احسانات کے بدلے دنیا کے اندر اتار دیے ہیں۔ ایک ہستی ایسی ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کو بلا کر اس کے احسانات جو دین پر ہیں اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ کون خوش نصیب ہے؟ فرمایا وہ میرا پیارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت صدیق اکبر کو یہ مقام کیوں ملا کہ آپ سارے صحابہ کے امام قرار پائے، سارے صحابہ کے رہبر قرار پائے، سارے صحابہ کے مرشد قرار پائے؟ یہ آپ کو درجہ کیوں ملا؟ میرے آقا نے فرمایا بخاری کی روایت کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی سب سے زیادہ خدمات ہیں کہ صدیق اکبر نے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی صحبت کے ذریعے جتنا فائدہ اسلام کو دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ درجہ جو صدیق اکبر کو افضلیت کا ملا یہ نمازوں سے نہیں ملا، یہ روزوں سے نہیں ملا، یہ دیگر عبادات سے نہیں ملا، یہ دین کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ دین کی خدمت کی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ ساری رات نفل پڑھتا رہے اور دوسرا بندہ صرف ایک لمحے کے لیے دین کے لیے بیٹھتا ہے، وقت دیتا ہے، فرمایا وہ ساری رات نفل پڑھنے والے سے زیادہ ثواب اللہ وہ ایک لمحہ دین کے لیے گزارنے والے کو عطا فرما دیتا ہے۔ میں بڑی دیر اس حدیث پہ غور کرتا رہا، بڑی دیر اس حدیث پہ غور کرتا رہا کہ نفل 1000 بندہ نفل ایک رات میں پڑھ سکتا ہے اور دین کے لیے ایک لمحہ گزارنا
اس کا اتنا درجہ ہے، تو جو میری نظر میں عقدہ کھلا کہ وجہ کیا ہے کہ 1000 نفل ایک طرف اور دین کے لیے ایک لمحہ ایک طرف ہے. دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے ایک لمحہ جو گزارا جاتا ہے وہ 1000 نفل سے افضل ہے. وجہ کیا ہے؟ جو عقدہ میرے سامنے کھلا وہ یہ ہے کہ نفل 1000 بھی بندہ پڑے گا تو وہ اپنی ذات کے لیے پڑے گا، اور ایک لمحہ دین کے لیے گزارے گا تو وہ مخلوق خدا اور اللہ کی رضا کے لیے گزارے گا. سبحان اللہ. تو جو درجہ، تو جو بات ہمارے محترم جناب قبلہ قاری نواز صاحب کر رہے تھے وہ اسی پوائنٹ کو بیان کر رہے تھے کہ یہ جو ولی کامل یہاں موجود ہیں، وہ جنہوں نے دیکھا ہوگا لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ان کی زندگی تو سادہ سی تھی، کوئی ایسا جناب والا پروٹوکول نہیں تھا، کوئی جناب والا کو گاڑیاں نہیں تھی، کوئی آگے پیچھے مریدین کی لائنیں نہیں تھی، کوئی جناب نعرے نہیں تھے، کوئی ایسی نمود و نمائش نہیں تھی، اور آپ یہ اتنا رتبہ کیوں مل رہا ہے؟ تو وہ انہوں نے قاری نواز صاحب نے اس پوائنٹ کو بیان کیا ہے. میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں کہ آپ شریعت کے پابند بھی تھے اور 50 سال سے زائد عرصہ دین کے لیے کر دیا ہے. ارے میں کہتا ہوں جو ایک لمحہ دین پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دیتا ہے وہ ہزاروں نفلوں سے زیادہ درجہ پا لیتا ہے. تو جس مرد کامل نے آدھی صدی سے زیادہ قرآن کی خدمت میں گزارا ہوگا اس کے درجوں کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، حق شاہ. نعرہ حیدری. یا علی. اور قاری نواز صاحب یہ الحمدللہ ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہمارے خاندان اور فیملی کے اندر یہ قبلہ والد گرامی کے مؤدب جو تلامذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. ہم نے دیکھا ہے کہ جتنا والد صاحب کا ادب و احترام یہ کرتے تھے، بلکہ ہم بھی ان سے سیکھتے تھے کہ جتنا یہ والد صاحب کا ادب و احترام کرتے تھے. اور آج انہوں نے ایک اور انکشاف کیا ہے کہ میں روحانی طور پہ والد گرامی کا طالب بھی ہوں. طالب ہوتا ہے کہ فیض حاصل کرنے کے لیے کسی سے اپنا تعلق جوڑ لینا، تو وہ شاگرد تو تھے ہی، روحانی طور پہ بھی فیض یاب ہیں. اور یہ بھی انکشاف کیا کہ میں رات کو بھی دن کو بھی مشکل پیش آتی تو میں یہاں آ جاتا ہوں. اور یہ مت سمجھیے کہ جو قبر میں چلا جاتا ہے اس کا فیض رک جاتا ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں جب اللہ کا ولی قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو اللہ اس کے فیض کو 100 گنا بڑھا دیتا ہے. جتنا فیض دنیا کے اندر ہوتا ہے قبر میں جانے کے بعد 100 گنا زیادہ اس کا فیض تقسیم ہو جاتا ہے. تو میں چلتا بات کروں، میں ان کی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے، اگر میں خود سے کرتا تو کہتا کہ بیٹا ہے کرے گا، میں سپورٹ کرنے کے لیے یہ یہاں کی بات کرتے ہیں. میں جاپان 3 بار گیا، جاپان 3 بار گیا. 15 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 15 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اتنی دور جاپان. اور جاپان کو جاپان اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سے سورج نکلتا ہے، دنیا میں سب سے پہلے سورج وہاں طلوع ہوتا ہے. تو وہاں 3 بار تبلیغ دین کے لیے گیا. رب کعبہ کی قسم مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک طرف میری جنازگاہ ہے جہاں میتیں اٹھتی ہیں، اور ایک طرف قبرستان ہے جہاں میتیں لیٹی ہوئی ہیں. مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم مجھے جاپان کے اندر بھی جب بھی کوئی مسئلہ بنتا تھا میں والد صاحب کا تصور کرتا تھا، اللہ میری مشکل کو دور کر دیتا. سبحان اللہ. اور دادا جی کا آج عرس مبارک ہے. والد صاحب ہم سب بھائیوں کو کہا کرتے تھے کہ دادا جی نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے میری قبر پہ آج آ کے عرض کیا کرنا، تمہاری مشکل دور ہو جایا کرے گی. اگرچہ نمود و نمائش نہیں اس خاندان کے اندر، لیکن اللہ نے بڑا عطا کیا ہوا ہے. یہ آج جو ہے آپ اسی کا فیض نظر آ رہا ہے. اور قبلہ بڑے بھائی جان رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں بھی ان کا بھی چہلم شریف ہے تو ان کا بھی ذکر خیر کرتا چلا جاتا ہوں کہ الحمدللہ تعالی آپ کی بھی جو زندگی کا آخری حصہ گزرا ہے تو الحمدللہ باشرع اور نماز کی پابندی اور شریعت اسلامیہ کی پابندی کے اندر چند دن قبل میرے پاس فاروق آباد آئے. طبیعت علیل ہی تھی تو اچانک طبیعت علیل ہوئی تو سارے بھائی وہاں پہنچ گئے، میں نہ پہنچا.
تو میرے دل میں ایک وسوسہ آیا کہ میں وہاں نہیں پہنچ سکا کیونکہ میری بھی ان دنوں کو طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو دل میں نا ایک الجھن سی تھی کہ کاش کہ میں بھی وہاں پہنچتا. تو خدا کا کرنا ہوا کہ یہ خود ہمارے پاس تشریف لے آئے اور وہ ایک رات اور ایک دن مجھے خدمت کا موقع دیا. رات ساری میں نے جا کے ان کے پاس خدمت کی, دباتا بھی رہا. تو مجھے دل میں بڑی خوشی ہوئی کہ وہ جو میری ایک کمی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. اور اس رات ساری رات جو باتیں کرتے رہے تھے وہ اللہ کے فضل کی ہی باتیں کرتے رہے تھے, سبحان اللہ. جو اللہ کے فضل کی تھی. جو حدیثیں مشہور ہیں جیسے ایک بندہ قیامت والے دن جو ہے اس کی ایک نیکی کم ہوگی تو وہ ایک نیکی ایک بندہ دے گا, اللہ دونوں کو بخش دے گا. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ساری رات بیان کرتے رہے. تو یعنی آخری وقت میں بھی, اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. یعنی میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا میں اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کروں گا. تو چند دن پہلے بھائی جان نے اللہ کے فضل اور رحم کی باتیں کی. یعنی آپ کی نگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت جو تھا تو یقیناً ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا. شیخو پورہ میں بھی تاریخی نماز جنازہ, سفر آخرت بھی تاریخی, یہاں بھی الحمدللہ تاریخی جنازہ ہوا. تو اللہ پاک ان کے درجات بھی جو ہے وہ بلند فرمائے اور اس آستانے کو اللہ پاک تا قیام قیامت شاد و آباد رکھے. اور آپ سب جو تشریف فرما ہوئے ہیں, قبلہ قاری نواز صاحب, ہمارے چاچا جی جناب محترم منیر صاحب, جناب استاد محترم قبلہ حافظ عبدالرشید صاحب اور دیگر حضرات جو بھی تشریف فرما ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو تشریف آوری پر اجر عظیم عطا فرمائے.